مصر کا جو کیپٹل ہے کائرو، ہم وہاں ہیں۔ ہمیں جان و دل سے ہیں پیارے صحابہ صحابہ صحابہ۔ یہ بڑی بابرکت مبارک بارگاہ ہے۔ اس وقت ہم دریائے نیل کے ساتھ سے گزرے تو میں نے کہا چلیں یہیں چلتے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل يسمى الخط الكوفي المعرب أول ثلاث آيات من سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. السلام عليكم يا إمام مسجد الأزهر. أكبر مؤسسة في العالم ورئيس مجلس الشورى وكنا مع فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس وقت حضرت سیدہ نفیسہ رحمہم اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ میں ان کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑی بابرکت مبارک بارگاہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پر پوتی، جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 145 سنہ ہجری میں ہوئی۔ اب نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھی۔ آپ کا نکاح مبارک حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کی بھتیجی کا قول ہے، میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت نفیسہ کی 70 سال خدمت کی، اس عرصے میں کبھی ان کو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کی آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا کیسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ سیدہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھاتی تھیں؟ جواب دیا وہ 3 روز میں بس ایک لقمہ کھا لیا کرتی تھی۔ آپ یکم رجب کو یعنی پہلی رجب کو بیمار ہوئیں، رمضان شریف کے مہینے تک بیمار رہیں۔ رمضان میں جب مرض بڑھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ روزہ توڑ دیں۔ آپ نے فرمایا 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب موت آئے اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو